اور یہ فلسفہ بچپن میں دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے. جب تک ماں باپ پیسوں کو انڈیپینڈنٹلی اسلام میں رجسٹر نہیں کریں گے تو وہ دنیا کے اندر پیسوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اسلام سیونگ اکاؤنٹس کا دین نہیں ہے, مسلمان پیسے اکٹھے کرنے دنیا میں نہیں آیا. تو ایک اسکالر میرے ساتھ یہاں پہ لڑ پڑے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا تم خلاف جا رہے ہو کہ دنیا میں بھی ہم نے طاقت لے کے آنی ہے اور پیسے کو بنانے. یہ فلسفہ آ چکا ہے. ماں باپ اگر کرپٹ ہوں تو نیشن آف اسلام کیا ہم 5% مسلم, ہم 10% مسلم. میں شراب اور زنا کرتا ہوں, باقی سارے کام اسلام والے ہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ تم حق سچ کی بات کہو, چاہے وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف, تمہارے اپنے قبیلے کے خلاف, تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو. تو میں پرٹیکولرلی بات کرنا چاہ رہا ہوں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اوپریسڈ مسلم میں سے اگر کوئی ایک خطہ ہے تو وہ یوگر مسلمس کا ہے, جو کہ چائنا میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کنسنٹریشن کیمپس ہیں, سیم سچویشن ہے جس طرح کی جو کہ پورٹری کیا جاتا ہے اباؤٹ دا جوز ان دا سیکنڈ ورلڈ وار, اور وہاں پہ زبردستی شادیاں کروائی جا رہی ہیں. ایون ایک فیملی کے اندر انہوں نے اپنا بندہ ایک رکھا ہوا ہے جو کہ مانیٹر کر رہا ہے کہ دے شوڈ ناٹ ریڈ قرآن, دے شوڈ ناٹ پرے صلاح. اس طرح کی آپریشن تو اسرائیل کے اندر بھی نہیں ہے, وہاں بھی مسجد آباد اذانیں ہوتی ہیں. اس قسم کی سپریشن ہے نسل کی نسل. مطلب انہوں نے کیٹیگرائز کیا کہ 1/3 کو ہم نے مارنا ہے, 1/3 کو ہم نے وہ ملک بدر کرنا ہے, اور 1/3 کو ہم نے فورسفلی جو ہے وہ چائنا کے جو بھی سیکولر ریلیجن ہے اس میں کنورٹ کرنا ہے. اس قسم کی اسٹیٹ لیول کی وہاں پہ ایک پوری کی پوری انہوں نے پالیسی امپلیمنٹ کی ہوئی ہے. اس کے اوپر ہمارے جو سربراہ مملکت ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان سے جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ ہمارا ایک دوست ملک ہے, ہمارے بہت اکنامک انٹرسٹ وابستہ ہیں. آف دا ریکارڈ ہم نے بات کی بھی ہے, وہ اس بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اپنے انٹرسٹ کے خلاف بھی بات جاتی ہے تو حق انصاف کی بات کرو. تو کتنی بڑی ناانصافی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ, جبکہ وہ ہمارے بالکل ہمسائے میں ساتھ ہمارے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمسایہ تو اسلام میں ایسا کوئی فلسفہ نہیں کہ اگر دور ہو رہا ہے تو چھوڑ دو. تمام مسلمان خالی ہم نہیں, ہم پہ تو فرض زیادہ عائد ہوتا ہے نا. افغانستان ہمارے محلے میں, کشمیر ہمارے محلے میں, اور یہ یوگر مسلم ہمارے محلے میں, ہم پہ تو کچھ زیادہ ہی. برما بھی زیادہ دور نہیں تھا. یہ جو مسئلہ ہے نا صرف عمران خان کا نہیں ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ویگر مسلمس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تمام مسلمانوں کو پتہ ہے. یہ کون سا جاہل مسلمان ہے جس کو یہ بات نہیں پتہ؟ اور اگر وہ جاہل مسلمان کو نہیں پتہ تو پھر اس کے اوپر تو 2 چیزیں لاگو ہوتے, جہالت بھی لاگو ہو گئی. یہ وہی نس ہے جس نس کے اوپر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اکنامک نس, that's it. There is no other thing here. Money is the only game these guys are playing. اور یہ فلسفہ بچپن میں دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے. جب تک ماں باپ پیسوں کو انڈیپینڈنٹلی اسلام میں رجسٹر نہیں کریں گے تو وہ دنیا کے اندر پیسوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اسلام سیونگ اکاؤنٹس کا دین نہیں ہے, مسلمان پیسے اکٹھے کرنے دنیا میں نہیں آیا, تب تک یہ مسئلہ صرف اور صرف اور بڑھے گا. ابھی تو پھر چائنا میں ہو رہا ہے نا, مسلمان ملکوں کے اندر ایسے ہو گئے جیسے یمن میں ہو رہا ہے اس وقت, سیریا میں ہو رہا ہے, عراق میں ہو رہا ہے. مگر یمن از دا بیسٹ کیس سینیریو آف دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو دس پلانٹ, بیکاز ایمان از یمنی, حکمہ از یمنی. یہ حدیث تھی. ہم نے اس جگہ پہ ہٹ کر دیا جہاں پہ سب سے زیادہ برکت کی وہ ہے اسٹیمپ ہے نبی علیہ السلام کی. ایوری تھنگ, the big tribe, you know. So the question is, صرف اور صرف چائنا نہیں, ہر مسلمان کو. ظاہر ہے ہم پہ زیادہ آپ نے ٹھیک کہا, مگر if you are choosing people based on the fact کہ میں نے آپ سے پھر کہا کہ پیسے کو چھوڑیں, کور کو سوچیں. آپ نے صرف یہ فلسفہ کلیئر کرنا ہے. میں اب سیم ہیرس ڈبیٹ, رچرڈ ڈاکنز ڈبیٹ, آئنسٹائن ورسز ہیوم ورسز ریشنلٹی ڈبیٹ, ریشنلٹی ورسز کانٹ ڈبیٹ, ہر جگہ کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ دا ریئل کاز آف دا ایشو از ناٹ ایون مینشنڈ. کاز آف آل پرابلم از کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائی جا رہے ہیں کہ ارائیت الذی یکذب بالدین, ارائیت الذی یکذب بالدین. یہ کاز آف آل. سائیکالوجی صرف 2 طرح کے انسانوں کی, ایک وہ جو آخرت بیسڈ ہے اور ایک وہ جو دنیا بیسڈ ہے.
کنفیوز مت ہوں. دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جج کیسے کرنا ہے, کہ روزہ جزا کی بیس کے اوپر ہو رہا ہے یا دنیا کی بیس پہ ہو رہا ہے. جو دنیا کی جزا ہے نا, اس کو چھیننے کی بات ہو رہی ہے, کھینچنے کی بات ہو رہی ہے, پانے کی بات ہو رہی ہے, یا قیامت والے دن کی جو جزا ہے اس کو پانے کی بات ہو رہی ہے. بس اب کسی کو لگے کہ ساحل میاں جو ہے درویشی کا لیکچر دیتے ہیں تو خدا کی قسم کی اگر یہ درویشی ہے تو درویشی بنائے بچوں کو, مگر یہ مت بہانہ رکھے کہ ہمیں پیسے بھی چاہیے. میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں ایک اسکالر میرے ساتھ جہاں پہ لڑ پڑے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا تم خلاف جا رہے ہو کہ دنیا میں بھی ہم نے طاقت لے کے آنی ہے اور پیسے کو بنانے. یہ فلسفہ آ چکا ہے. ماں باپ اگر کرپٹ ہوں تو مطلب صحابہ کو نہیں سمجھ آئی, نبی علیہ السلام کو نہیں سمجھ آئی نعوذ باللہ, اور ان بھائی صاحب کو سمجھ آ گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا کیا مطلب ہے. کانٹیکس میں چیک کریں اس آیت کا مطلب, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بقرہ میں ہی کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور اس کا مطلب کیا ہے, غور سے سمجھیے گا اس بات کو, کہ دنیا کے جو بہترین چیز ہے, جو بہترین طریقہ ہے, بہترین دنیا میں جو بہترین طریقہ ہے رہنے کا, اس کو ایمولیٹ کرواؤ. اطیع اللہ و اطیع الرسول, یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی اور لیڈر چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا, اور آخرت میں کوئی اور لیڈر چاہیے ربنا فی الآخرۃ حسنہ کا یا وقنا عذاب النار کا. ہمارے کوئی دو نبی ہیں, یا دنیا میں کہیں اور ہمیں فالو کے لیے کہا گیا کہ یار پھر دنیا حسنہ کے لیے کوئی اس بندے کو فالو کر لو. کوئی ایک حدیث ہے بتا دیں. ربنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ قرآن پاک کے اندر کی آیت ہے. قرآن پاک کا فلسفہ الہاکم التکاثر کے اوپر ہے, جمع مالا وعددا کے اوپر ہے. یہ دو وعیدیں سنائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ لو گے, آنکھ سے دیکھ لو گے, تمہیں عین الیقین دوں گا قبر میں, آخرت میں نہیں قبر میں دوں گا. کہ قبر میں تمہیں نظر آئے گا کہ کیا اسی پلانٹ میں ہو نا, ابھی پروازیں نہیں لگا رہے ہو کہ جنت میں جانا ہے دوزخ میں, تو تمہیں پتہ چلے گا اس پلانٹ کی اوقات کیا ہے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر کہ ہم لوگوں کو یہ جج نہیں کر سک رہے ہیں. ہم جب پنجرے میں پیدا ہوں گے تو پھر اڑنے والے پرندے بیمار ہی لگیں گے ہمیں. جب پانی میں پیدا ہوں گے تو خشکی کا احساس بھی نہیں ہو سکے گا ہمیں. تو ہمیں اس لیے دین کا احساس ہی نہیں ہو رہا. انڈرسٹینڈ, قربانی دینی پڑے گی کس کو, امی کو اور ابو کو, کہ اپنے بچے کو دینے والا بنائیں, لینے والا نہیں. ہر بندہ اکنامکس کی بات کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ساتھ مسلمان بھی کہہ رہا ہے. لٹرلی یہ وہی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر تیل اویو میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں. لٹرلی یہ وہی بات ہے. اتنا بڑا پیراڈاکس ہے. آپ مسلمان ہیں تو پلیز خدا کا واسطہ ہے, وہ نہیں وہ جو جیوز ان نیم اونلی کی موومنٹ ہے نا, جائنوز, وہ جو یہودیوں نے شروع کی ہوئی ہے جائنوز کی, کہ جیوز ان نیم اونلی ہیں لوگ. ان کو تو جوڈائزم کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ بس اپنے آپ کو بس ایک فیشن کے طور پہ جو کہتے ہیں. یہ جیوز میں ایک کیمپین چل رہی ہے پوری امریکہ میں. آپ کو, ہم لوگوں کو مائنوز ہونا چاہیے, مسلمز ان نیم اونلی, مائنوز. I think we should have a proper vlog on مائنوز, yes. So I don't want to replicate any thought. بہرحال ہماری شروع سے ہے کہ بھئی آپ, یہ الائجہ محمد نے شروع کی تھی نا, نیشن آف اسلام, کیا ہم 5% مسلم, ہم 10% مسلم. میں شراب اور زنا کرتا ہوں, باقی سارے کام اسلام والے ہیں. یہ اس طرح کی نیشن آف اسلام امریکہ میں چلی ہے. یہ جو محمد علی جو باکسر تھا, یہ جب حج کرنے آیا تو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو کوئی اور دین ہے. تب کہیں جا کے اسے اصلی اسلام پہ آیا وہ, ورنہ 15 سال نیشن آف اسلام میں مسلمان رہا ہے. جیسے سنوپ ڈاگ اس وقت مسلمان ہوا ہے کہ وہ پرسنٹیج خود لکھتے ہیں وہ کہ ہم اتنے % مسلم ہیں. ہم کچھ لوگ 95% مسلم ہوتے ہیں, وہ صرف شراب پیتے ہیں, باقی سارا کام اسلام والا. کچھ لوگ 50% مسلم ہوتے ہیں, وہ سور بھی کھاتے ہیں تو وہ زنا بھی کرتے ہیں, ان کی شادیاں بھی نہیں کرتے, اور وہ جوا بھی کھیلتے ہیں تو وہ شرابیں بھی پیتے ہیں, 50-50. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 5% مسلم ہوتے ہیں کہ آئی بلیو ان اللہ, وہ اللہ کو بھی اللہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اللہ نے اپنا نام بھی نہیں نصیب کیا, اور باقی سارا کام ان کا وہ حرام کاری کے اوپر ہے. سو ہمارا بھی یہی کام ہے. آپ الائجہ محمد کی کسی کی وجہ سے میں نے ایگزامپل دی ہے نا, اپنے اپنا تجزیہ کریں گے تو پتہ چلے گا 1% بھی نہیں رہے مسلم. جو اصلی کام ہیں وہ کرنے پڑیں گے.